ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشا رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریوں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پنجاب حکومت نے غریب آدمی کو بہت بڑا ریلیف دے دیا۔ ان کے کہنے کے مطابق 100 یونٹ بجلی جو صارفین یوز کریں گے ان کے لیے انہوں نے ریلیف دے دیا کہ ان کو بجلی کا بل نہیں دیا جائے گا، ان سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ کیا یہ خوشی کی بات ہے ہم غریبوں کے لیے؟ عشا، ایک تو اس کی ٹائمنگ دیکھنا بڑا ضروری ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں نا اس میں دیکھنے والی۔ اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ جب پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے 100 یونٹ تک کہ صارفین کو بجلی مفت فراہم کی جائے گی، پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نوٹس بھی لے لیا نا اداروں نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کہ یہ الیکشن کمیشن کے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں، یہ بھی بات ہو۔ ٹائمنگ دیکھیں کہ جب پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے تو یہ ایک الیکشن کا سیاسی سٹنڈ ہے، تو کس وقت انہوں نے اعلان کیا؟ دوسری اس سے بڑی کیا ڈرامہ بازی ہوگی کہ آپ پنجاب کی آبادی ہے تقریباً 12 کروڑ کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، 12 کروڑ کی آبادی ہے، آپ دیکھیے کہ وہ کتنے لاکھ گھر بنتے ہیں، تو ان میں سے چند 100 یا 2-3 ہزار گھروں کو یہ 100 یونٹ بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ اچھا، یاد رکھیے گا حکومتیں کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی۔ انہوں نے پورا سروے کروایا، رپورٹس لی محکموں سے کہ کتنے % لوگ ہیں جو 100 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلا ہوگا کہ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو لوگ 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے ڈرامے بازی کی ہے، انہوں نے کہا جی 100 تک جو یونٹ استعمال کرتے ہیں پنجاب حکومت ان کا بل دے گی، ان کو مفت بجلی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہر روز، ہر 15 دن کے بعد 7 روپے 7.5 روپے بجلی کا یونٹ بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عشا، معیشت جو چلتی ہے نا وہ امیر لوگ بھی نہیں چلاتے اور وہ غریب لوگ بھی نہیں چلاتے۔ ملکی معیشت پوری دنیا میں کسی ملک بھی وہ امریکہ ہو، وہ چائنا ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کی معیشت چلاتے ہیں مڈل کلاس کے لوگ۔ مڈل کلاس کسی بھی ملک کی معیشت چلاتی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی مڈل کلاس ہوتی ہے۔ پاکستان میں جتنا بھی ریلیف دیا گیا ہے یا امیر کے لیے، اس کے بعد جو بھی دیا جاتا ہے غریب کو، زکوٰۃ ہے غریب کے لیے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے جو ڈرامے بازی کی 2000 روپے والی، بھائی 2000 پہلی بات تو یہ کسی کے منہ پہ تھوکنے کے مترادف ہے نا، ہم بار بار اس پہ پروگرام کریں، لیکن اگر اس کا کوئی لے گا بھی تو وہ انتہائی غریب لے گا نا، مطلب جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ 2000 روپیہ لے لے گا، اس کی تھوک کو چاٹ لے گا شہباز شریف کی۔ 2000 روپے کی بات کرو تو وہ انتہائی غریب۔ اب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا، ایک کام کریں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان شہباز شریف سے مل کر، کہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ اس ملک کی 90% آبادی ہے مڈل کلاس، چلے 80% آپ کر لیں، اس سے نیچے غریب ہیں اور اوپر امیر ہیں، چلے آپ 70% کر لیں، بھائی آپ 60% کر لیں۔ وہ جو 60% آبادی ہے نا عشا، جسے مڈل کلاس کہتے ہیں، آپ ایسا کریں ان کا ووٹ نکال دیں۔ اگر آپ نے یا تو ریلیف دینا ہے امیروں کو اور اس کے بعد آپ نے ریلیف دینا ہے غریبوں کو، تو جو مڈل کلاس ہے جو ملک کی معیشت چلاتے ہیں، آپ ان کے ووٹ ہی نہ بنائیں، ان کے ووٹ ختم کر دیں، ان کو ووٹ دینے کا اختیار ختم کریں، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کی حکومتیں کیسے چلتی ہیں۔ مڈل کلاس کب سوچے گی کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے؟ ملک کی معیشت یاد رکھیے گا۔ اچھا، سونا خریدنا امیر لوگوں کے بس کی، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اچھا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جتنا مرضی خریدیں۔ غریب آدمی خریدتا ہی نہیں سرے سے، تو یہ کس نے خریدنا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے پاکستان میں بالخصوص جو سنار ہیں، جو صراف ہیں، ان کا سارا کاروبار کون چلا رہا ہے؟ مڈل کلاس۔ تو جس کی وجہ سے، مڈل کلاس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے، معیشت کا پہیہ گھومتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پیکیج ہی نہیں ہے۔ تو یہ شرم کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز شریف نے جو اعلان کیا، اس کی ایک تو ٹائمنگ دیکھیں کہ جب الیکشن ہو رہے ہیں، صرف الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، ضمنی الیکشن، اس کے لیے انہوں نے ڈرامے بازی کی، اور دوسرا کتنے محدود خاندانوں کو یہ ریلیف دیا۔ شرم آنی چاہیے تھی، یا تو یہ بجلی مہنگی نہ کرتے، اگر ریلیف دینا تھا تو یہ 2 روپے یونٹ سستا کرتے، سب کے لیے ہوتا، پتہ چلتا انہوں نے ریلیف دیا۔ یہ ڈرامے بازی ہے عشا، اس کا ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ایک غریبوں کے ساتھ تو ظلم کر ہی رہے ہیں، یہ مڈل کلاس کا زبردست قسم کا استحصال ہو رہا ہے، اتنا استحصال ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور مڈل کلاس کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سر، عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، کیا یہ آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہے؟ اچھا عشا، سارا ملک جو ہے اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں اس میں اپنی ذاتی رائے دوں، عمران ریاض اچھے دوست ہیں، صحافی ہیں،
لیکن کاش وہ صحافی ہوتے اور ان کی اگر گرفتاری ہوتی تو سب سے پہلے میں احتجاج کرتا. آج میں پروگرام کر رہا ہوں تو سیاہ پٹی باندھ کے. وہ تو اس وقت پی ٹی آئی کے اسپوکس مین ہے, ترجمان ہے پی ٹی آئی کے. کسی بھی صحافی کی یہ شان نہیں ہے, اس کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ترجمان بن جائے, اس کا اسپوکس مین بن جائے. ایک تو عمران ریاض جو ہیں وہ اسپوکس مین بن گیا ہے پی ٹی آئی کے. آپ نے دیکھے نا پی ٹی آئی والے احتجاج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ میں اس پہ احتجاج کروں گا, ہم احتجاج کر. تو وہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس مین ہیں. ان پہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو پی ٹی آئی سے سالانہ 14 کروڑ روپیہ لیتے تھے ان کی پارٹی کی بات کرنے کا. تو ان پہ الزام ہے 14 کروڑ, اور انہوں نے اتنا روپیہ کمایا, انہوں نے گھر پہ گھر بنائے ہیں عمران ریاض نے. جب تحقیقات ہوں گی تو بہت ساری چیزیں نئی سامنے آئیں گی. تو عمران ریاض کی گرفتاری پہ میں بہت زیادہ غمگین ہوں, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ صحافی نہیں رہے, وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس مین ہے. تو یہ کہنا کہ ایک صحافی گرفتار ہوا ہے اور یہ آزادی صحافت پر حملہ, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اسپوکس مین گرفتار ہوا ہے اور اس پہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, بس اتنی سی بات ہے. باقی رہا ان کے اثاثہ جات کا معاملہ کہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں, مطلب صرف 5 سے 7 عرصے کے درمیان اربوں روپے کیسے کما لیے, یہ بات جو ہے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. اور جیسے دوسرے لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے, بے شک وہ صحافی ہیں, ایک یوٹیوبر ہیں, ایک صحافی ہیں, اس کے باوجود ان کے جو جائیداد ہے اس کا ڈیفینیٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے جی سر, اور ان کی جو انکم ہے وہ کتنی ہے اور انہوں نے کتنی دولت کمائی اور وہ کہاں سے آئی ہے, اس کا حساب ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اس کے علاوہ سر آج ابر رحمت برسی گجرانوالہ کے باشندوں کے لیے معمولات زندگی بڑی دشوار ہو گیا. آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو محکمہ واسا والے ہیں یا اس کے علاوہ جو باقی محکمہ موسمیات کے حوالے سے انتظامات کرتے ہیں, ان کے سارے انتظامات, ان کی کلی کھل گئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ عشا گجرانوالہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی, آج پہلے دن بارش ہوئی اور پھر جس کو بارش کہتے ہیں ویسی بارش ہوئی. 3 گھنٹے تقریباً لگاتار بارش ہوئی. جی سر. اچھا, ہمارے گجرانوالہ کے جو پوش ایریاز ہیں, سیٹلائٹ ٹاؤن ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, ایون کہ جی ٹی روڈ ساری اور تمام بڑی شاہراہیں جو تھی, مطلب گوندلا والا روڈ جو تھی اس میں 3 فٹ پانی ہو گیا, گھروں میں لوگوں کے پانی چلا گیا. ہماری جی ٹی روڈ پر آج کوئی 2-3 گھنٹے ٹریفک بلاک رہی ہے. ایک تو بارش تھی, پانی تھا بارش کا, اس پہ ٹریفک بہت زیادہ تھی اور یوں سمجھ لیجئے کہ آج ٹریفک کنٹرول کرنے والوں کی نہلی بھی تھی. تو ہمارے یہاں ہمیشہ واسا والے دعویٰ کرتے ہیں برسات شروع ہونے سے پہلے, مونسون آنے سے پہلے, کہ ہم نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. لیکن عین موقع پر جب بارش ہوتی ہے, ایک تو لائٹ چلی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر لائٹ نہیں بھی جاتی تو ان کے جو ڈسپوزل پمپ ہوتے ہیں وہ سارا ورک کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آج تو خیر لائٹ تھی ہی نہیں جی سر, تو پانی جمع ہو گیا پورے شہر میں. اور یوں آپ سمجھیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ صرف واسا کی کلی نہیں کھلی, واپٹا والوں سے لے کر, کارپوریشن سے لے کر جی ڈی اے, سب لوگوں کی کلی کھلی. اور ہمارے کمشنر اور ڈی سی گجرانوالہ, ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ان کے اپنے گھروں میں پانی چلا گیا. ڈی سی روڈ پہ بھی سارا پانی تھا, سارا جل تھل ہو گیا. تو یہ اس کا ان کو نوٹس لینا چاہیے. عشا سب کو پتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ بلاول بھٹو والی بات, جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اچھا بھائی, آج زیادہ بارش ہوئی ہے, زیادہ پانی آنا تھا نا, تو آپ لوگوں نے انتظام کیوں نہیں کیا زیادہ پانی کو نکالنے کے لیے؟ اور سب کو یہ پتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہماری لائٹ کا سسٹم, وہ 2 بوندیں گرتی ہیں تو ہماری جو بجلی ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے. واسا والوں نے انتظام کیوں نہیں کیا اپنے ڈسپوزل چلانے کے لیے؟ وہاں جنریٹرز کیوں نہیں تھے؟ انہیں نہیں پتا کہ سارا شہر ڈوب جائے گا, لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جائے گا. تو پوش ایریاز کو دیکھ لیں آپ, باقی جو وہ آبادیاں تھیں جن میں غریب لوگ رہتے ہیں, ان کا تو کوئی پرسانی حال نہیں تھا. لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا اور لوگوں کے لاکھوں روپے کی قیمتی جو سامان تھا وہ ضائع ہوا, یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بیکار ہوا. تو واسا اور انتظامیہ جو ان کی نااہلی ہے, جب انہیں پتا ہے, ابھی ساون کی پہلی بارش ہوئی ہے گجرانوالہ میں, جسے بارش کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک دفعہ ہوئی ہے بڑی چھوٹی سی بارش, لیکن آج ساون کی, جسے آپ مونسون کی بارش کہتے ہیں, وہ آج پہلی تھی. تو آج ان کی کلی کھل گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. آج کے اس پروگرام کے بعد ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کے ڈسپوزل جو ہوتے ہیں سارے پمپ بند ہو جاتے ہیں. کرنا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جنریٹرز کا بندوبست کریں تاکہ وہ جو یونٹ ہے وہ بند نہ ہو, ڈسپوزل کام کرتے رہے, شہر سے پانی نکلتا رہا, اس کا اگر نکاس نہ ہوگا. اچھا آپ دیکھیے, بارش ہو نہ ہو, ہماری گلیوں میں تو ویسے ہی پانی کھڑا رہتا ہے کیونکہ واسا والوں کی نہلی ہے کہ وہ جو سیوریج کا پانی ہے اس کا نکاس کا بندوبست صحیح نہیں ہے. تو جب بارش کا پانی ہوتا ہے, کئی ہزار کیوسک پانی آ جاتا ہے, تو پھر ہر گلی, ہر بازار, جو ہر سڑک ہے وہ دریا کا منظر پیش کرتی ہے.
تو یہ انتظامیہ کی نہلی ہے. اس بارے میں انتظامیہ کو فوری طور پر ڈی سی کو ہنگامی میٹنگ کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ایک پلان بنانا چاہیے کہ بارش کے درمیان ڈسپوزل بند نہ ہو اور کیسے پانی کا نکاس ممکن بنایا جا سکتا ہے.